ایک ہے زکوٰۃ جو فرض ہے. اگر آپ کے پاس 595 گرام چاندی ہے یا 595 گرام چاندی کے برابر کیش رقم ہے یا 595 گرام چاندی کی جو مالیت ہے اس سے زیادہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. یا اگر آپ کے گھر میں سونے کا زیور ہے جو 85 گرام سے زیادہ ہے یا 85 گرام ہے تو میرے بھائیو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور وہ زکوٰۃ آپ کو ہر سال اپنے مال کا 2.5% آپ کو نکالنا ہے. 100 روپے میں 2.5 روپیہ آپ کو نکالنا ہے. اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے تو انجام کیا ہوگا؟ آئیے سورہ توبہ کی ایک آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کا انجام کیا ہوگا. والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو لوگ سونا چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم. اے نبی ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. کل قیامت کے دن ان کے سونے چاندی کے زیوروں کو، ان کے روپیے پیسوں کو، ان کے دھن دولت کو اللہ تعالیٰ آگ میں تپائے گا اور پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اور کہا جائے گا میرے بندو یہی وہ مال ہے جس کی تم زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، آج اس زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے اس کا مزہ تم چکھو. زکوٰۃ نکالنے سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے میرے بھائی، ہمارے مال کا میل کچیل دور ہوتا ہے، مال میں برکت پیدا ہوتی ہے. اور اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے تو زکوٰۃ نہ نکالنے سے زمین ہی نہیں آسمان پر بھی اثر ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ما لم یمنعوا زکاۃ اموالہم، جب کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے الا منع القطر من السماء، تو آسمان سے بارش ہونا بند ہو جاتی ہے. یہ جو سوکھا پڑتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالتے. کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، اب لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں ہماری لڑکیاں کہاں پڑھیں گی، ہمارے پاس ڈھنگ کے اسکول نہیں ہے، ڈھنگ کے کالج نہیں ہے، اب مسلمانوں کو اپنا کالج کھولنا چاہیے. مگر باتیں بڑی بڑی ہیں، عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں میرے بھائی. کتنے مدرسے بند ہو گئے لاک ڈاؤن میں، ان مدرسوں کو چلانے کے لیے بجٹ نہیں ہے. رمضان میں چندہ کرنے جو جاتے تھے پچھلے 2 سال سے لگاتار رمضان میں چندہ نہیں ہوا. بقرعید کے موقع پر قربانی کے چمڑوں کے ذریعے بہت سارا مدرسوں کو آمدنی کا ذریعہ بن جاتا تھا. کئی سالوں سے وہ چمڑے ان کی ایسی قیمت مل رہی ہے کہ ان کا ملنا نہ ملنا سب برابر ہے. مدرسے بڑے گھاٹے میں چل رہے ہیں میرے بھائی. اور یہ جو مدرسے ہیں، یہ جو دینی ادارے ہیں، یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے میرے بھائی. اگر یہ ختم ہو گئے تو اللہ کی قسم پھر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتانے والے ختم ہو جائیں گے. پھر شرعی مسئلے میں آپ کو حلال اور حرام بتانے والے بند ہو جائیں گے. پھر قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے پڑھانے والے بند ہو جائیں گے. ان مدرسوں کو قائم رکھنا ہے میرے بھائیوں تو ہمیں ان کی مدد کرنی پڑے گی. آپ کے بہار میں امام بخاری یونیورسٹی بن رہی ہے کشن گنج میں، مولانا مطیع الرحمان صاحب مدنی بنا رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے، ہماری جماعت کے لیے خوشی کی بات ہے. بہت بڑی بات ہے ایک مسلمان کو یونیورسٹی بنانے کی اجازت مل جائے. لیکن بہار کی سرکار نے مولانا مطیع الرحمان صاحب سے کہا ہے 2 سال کے اندر آپ کو ایسی بلڈنگ بنا کے دینا ہے جو ایک یونیورسٹی کے لیے ضروری ہے. کیسی بلڈنگ چاہیے؟ 1 لاکھ اسکوائر فٹ یونیورسٹی کے حساب سے کمرہ بنا کے ان کو دینا ہے. اور یہ لیٹر ان کو ملا تھا پچھلے سال. 1 سال ہو چکا ہے، اب اگلے سال 2 سال ہو جائے گا، یعنی اب 1 سال اور بچا ہے اور ان کو یہ عمارت بنا کے 12 کروڑ روپے کا خرچ ہے ان کو وہ عمارت بنا کے دینا ہے. ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، 12 روپے بھی ہم نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. میرے مومن بندے وہ ہیں اپنے مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کے نبی تقریر کرتے تھے عورتوں کے درمیان، صدقہ کے اوپر ابھارتے تھے
حدیث کے الفاظ ہیں، عورتیں اپنے کانوں کی بالیاں نکال نکال کے دے دیتی تھی۔ جذبہ تھا میرے بھائی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا کہ مسلمانوں، اس جنگ کے لیے ہمارے پاس سامان نہیں ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تم تعاون کرو۔ صحابہ بیچارے رات میں لکڑی کا گٹھر اپنی بوجھ پیٹ پر لاتے تھے، اوور ٹائم کام کرتے تھے، نائٹ شفٹ میں کام کرتے تھے جو غریب صحابہ تھے، اور وہ بیچارے ایک مٹھی آدھا مٹھی جو لاتے تھے اللہ کے نبی کے پاس کہ اے اللہ کے نبی، میں غریب آدمی ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ لایا ہوں آپ کے پاس، اس کو لے لیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا پورا مال لے کے چلے آئے، حضرت عمر آدھا مال لے کے چلے آئے۔ جذبہ تھا میرے بھائی۔ آج اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہمارے دل سے نکل گیا ہے، اور اسی لیے ہمارے مال میں برکت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، ایک بد دعا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے، جب اللہ کی راہ میں ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اس کو اور عطا فرما، اور جو بندہ کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں دیتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو بخیلی کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے تو اس کے مال کو برباد کر دے۔ تو یہ پانچویں صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ میرے مومن بندے وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ پانچ کوالٹی اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کو درجے ملیں گے، ومغفرۃ، اور مغفرت ملے گی۔ اللہ کی مغفرت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ رمضان کی طاق راتوں میں بھی ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی مغفرت مل جائے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ پانچ کوالٹی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ورزق کریم، اور اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں۔ بڑا سہانا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کروں گا، مجھ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ آئیے اللہ سے دعا کریں، پروردگار یہ جو پانچ صفتیں تو نے بیان کی ہیں، اے اللہ یہ پانچ صفتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرما، ہمارے دلوں میں ایمان پیدا فرما۔ پروردگار تو ہمیں اپنی ذات پر توکل کرنے کی، بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جامعہ فاطمۃ الزہرا جس کے تعمیر اور ترقی اور جس کے ترقی کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا، اللہ اس ادارے کو بھی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہماری قوم کی اس ادارے میں پڑھ رہی ہیں، اللہ ان کو عالمہ بنائے، داعیہ بنائے، سماج کی خدمت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان طاقتوں کو ناکام کر دے جو ہمارے ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ اس ملک کے تمام لوگوں کو مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔